पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। وہ خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، خواب میں کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے۔ تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیا کلمہ پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہو گئی ہے، مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ اٹھا، بے اختیاری کی کیفیت اس پر طے تھی، اب یہ حال ہے اس کا۔ اسی اسلام میں اس نے کہا چلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں۔ وہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یوں پڑھنے لگتا ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی اشرف علی۔ حضرت تھانوی کو چاہیے اس کو کہتے ہو استغفار کر، اوے توبہ کر۔ کیوں کہتے توبہ کر؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتے توبہ کر؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتے توبہ کر؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھنے والے کو، حالانکہ اس نے خواب میں بھی پڑھا تھا اور بیداری میں بھی پڑھا تھا، لیکن اس کے پڑھنے والے کو کہتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعہ جو ہے یہ اصل میں ہے کیا، یہ بالکل لائن بائی لائن پڑھ کے آپ کو سنائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو میرے بھائیو، اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے گستاخیاں کر رہے ہیں اور وہ گستاخی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک روز کا ذکر ہے، اب وہ واقعہ آ رہا ہے جی جس کے اوپر ہے۔ اب آپ وہ واقعہ بھی سنیں اور اسی کلپ میں وہ کہتا نہیں یہ تو خواب میں ہے، پھر بعد میں اس نے پڑھ لیا بیداری، کہتا بیداری میں بھی ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے، حسن عزیز دیکھ رہا تھا، یعنی وہ رسالہ، اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا۔ رسالہ حسن عزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے بزرگوں کا احترام۔ اس لیے رسالہ حسن عزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں وہ رسالے کو پیٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی تعلیمات چھوڑ دی۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ تو انہی کا نام لے رہا ہوں نا۔ یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی۔ یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا، اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نال نال۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ یہ خواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوئی، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اب یہ کون سا حضور ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف تھانوی۔ اس کو مفتی صاحب نے پڑھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں، سامنے سارے کہتے ہیں اچھا تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں؟ یا چلاکی نہیں ہوگی، اس کی کمزوری ہوگی، دونوں میں سے ایک بات ماننے، یا یہ مانے میں چلاک ہوں، یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں، یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے۔ کون سے چند شخص؟ وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے، ان کے صحبت کے لوگ تھے۔ کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی زمین پر گر گیا، اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہ رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا۔ لو جی، ان خواب سے بیدار ہو گیا، تسی بھی بیدار ہو جاؤ۔ تسی کہتے ہو خواب ہے خواب ہے، اپنی پبلک، میں وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جاؤں، مجھے تو سارے جانتے ہیں نا، وہ علی بھائی دیکھے نا وہ تو خواب تھا۔ میں کہ یار پڑھو تسی، نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیے خواب، میں کہ خود پڑھو۔ اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب؟ کہتے ہیں بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا۔ کس حضور کا؟ اس کو مفتی نے پھر پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا۔ اور مفتی صاحب نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مفتی صاحب بڑی
چلیں اب پبلک خود فیصلہ کرے گی. میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کا چندہ بند نہیں کرنا, مفتی صاحب سے بدتمیزی نہیں کرنی, صرف علمی اختلاف کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل, میں اس چیز کی نہیں کہوں گا. ہم کیوں کسی کی روٹی روزی کے پیچھے پڑیں جی, پہلی اتنی بے روزگاری ہے. اچھا, لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں, تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ میں اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے, اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر, سویا نہیں ہے, لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دینا اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں الفاظ ہے نبینا. یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں جی بیداری میں پڑھ رہا ہے سر. یہ ایچ ڈی جب آئے گی نا جے پی جی اس کے اندر, تو پبلک کو پتا چل جائے گا. یہ تو پہلے آپ نے پبلک کو پتا چلے گا کہ مقدمہ کس کے اوپر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. ہم نہیں کہتے مفتی صاحب پہ مقدمہ کروائیں, نہ ان کے بزرگوں کے اوپر, صرف علمی رد کریں. کیوں 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 کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, میری مجبوری ہے. نہ میں تکفیری ہوں نہ میں وہ فتوے لگانے والا ہوں, میں تو علمی کتابی باتیں کروں گا. وہ کہتے ہیں میں نے پھر تدارک کیا کہ چلو نبی علیہ السلام کو خوش کروں کہ میرے سے یہ نکلا ہے, تو میں بیداری میں بھی کلمہ غلط پڑھا, پھر بیداری میں درود بھی غلط پڑھا. حالانکہ اب الفاظ دیکھیں, وہ کہتا ہے میں نبینا و مولانا اشرف علی پڑھ رہا تھا, حالانکہ اب میں بیدار ہوں, خواب بھی نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں. یہ کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت اختیار کریں آپ اللہ تک پہنچیں گے. جو بزرگوں کی نسبت اختیار کر کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے اور درود پڑھنے شروع کر دیں, تو ہم تو پہلے بزرگ. اچھا وہ مفتی صاحب پوری اس ویڈیو میں نا اس بندے کا دفاع کرتے رہے, وہ بندے نو سے چھڑ دے, اسی کہہ رہے ہیں بندہ جسے لڑ لگے وہ گل کرو, اور پھر آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو, بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے یہ رزلٹ نکل رہا ہے. اس نے تو جو بندہ نہ, وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کہتے تھے آج کے دور میں تو مرید ہونے کا مطلب ہے اپنا ایمان ہی برباد کر لو. ان کی کتاب بھی ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت, ان کا یہ پیر کو چھوڑ رہا خیال مان بھی تھوڑا گوا دیں گے. تو یہاں پہ وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے کہ میں مطلب بیدار بھی ہوں پھر بھی بے اختیار ہوں. یہ فیض پہنچ رہا ہے نا, اس لیے زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی, خوب رویا. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں. کہاں تک عرض کروں؟ حضور کون؟ اشری تھانوی صاحب. اے حضور جڑا نا لفظ گاٹے فٹ ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے حضور میں اور کیا کچھ لکھوں آپ کو, کئی باتیں تھیں بس یہ میری. اے شاہ جی نقوی صاحب تانوں کوئی بندہ لکھے کہ میں تواڈے نام دا کلمہ پڑھیا ہے, بیدار بھی ہو رہا ہاں, میں تواڈا بڑا متقی ہاں, تسی کہاں مروں مروان لگا یار میں بھی کتے دوزخی نہ تیری وجہ ٹر جاواں, یہی کہیں گے نا آپ, کوئی عام بندہ بھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ تو یہ جرت بھی نہیں کریں گے. یہ سوال اتنا لمبا 50 لائنوں کا جواب, ایک لائن کا جواب. اس واقعے میں تسلی تھی, اس خواب میں نہیں, واقعے میں. واقعہ مینز خواب پلس بیداری. اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو, کس کی طرف رجوع کر رہے ہو؟ حضور کی طرف. حضور کون؟ اشری تھانوی. نبی علیہ السلام کی طرف سے رجوع کیا ہی نہیں اس نے, نہ ہوا ہے, کوشش بھی کی تھی تو نہیں ہویا, کیونکہ فیض حضور دا جو پہنچیا سی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نہیں, خالی حضور دا, چھڑے حضور. ٹھیک ہو گیا جی. اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعون ہی تعالی, یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے متبع سنت ہے. بس جواب ختم. ساتھ انہوں نے ڈیٹ ڈال دی ہے 24 شوال 1335 ہجری. ٹھیک ہے جی, 1335 ہے, یہ 36 ہے, 35 ہے, 36 کا رسالہ ہے. اور یہ خواب جو ہے وہ, اور یہ واقعہ جو پورا ہے بیداری والا, یہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والعیاذ باللہ. پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا. استغفر اللہ. پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں, خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی,
क्योंकि इनके मौलवी कहते हैं तो ख्वाब है जी, ख्वाब में तो इख्तियार ही कोई नहीं होता। इसमें अल्फाज है बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। अच्छा, अब आपको कोई बंदा ये खत भेजे कि जी हजरत मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूं और बेदारी में भी मेरी जुबान पे यही कलमा जारी है, तो आपको क्या कहना चाहिए कि भाई तौबा कर, तेरे ऊपर इतना बड़ा शैतान का हमला हो चुका है कि तू इतना शैतान के हत्थे चढ़ गया कि तेरा अपना इख्तियार ही खत्म हो गया और तू ये काम कर रहा है। यही होना चाहिए ना। एक मोची से, शराबी कबाबी से पूछ ले, वो भी यही कहेगा, मेरे ज्यादा गुनहगार आदमी भी यही कहेगा। लेकिन अशरी थानवी साहब ने क्या जवाब दिया? उनका उस वाक्य में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो, यानी तुम्हारा जो पीर, यानी कि मैं खुद, वो अशरी थानवी साहब उनका मुरीद था ना, वो बेऊन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है, यानी तुम्हारा पीर अल्लाह की मदद से सुन्नत का आमिल है, इसलिए तुम्हें यह ख्वाब दिखाई गई है कि तुम अपने पीर के नाम का कलमा पढ़ रहे हो और उसको नबी मानते हुए उस पर दुरूद पढ़ रहे हो। परेशानी की कोई मसला नहीं है कि इसमें तो तसल्ली मेरे लिए हो गई है। अच्छा, अब मुझे बताइए, उस मुरीद को तो छोड़ें, ये जो जवाब दे रहा है बंदा, इसके ऊपर क्या फतवा लगेगा? चलो वो तो होश में नहीं था, ये तो होश में है ना, ये तो ख्वाब नहीं देख रहा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, और ये ना समझिएगा कि वो इन चीजों को मानते नहीं, इसमें मुनाजरे करते हैं पूरे पूरे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये जनाब पूरा जवाब है। अब उस मुफ्ती ने जब आगे पढ़ा तो उसने आगे से खुद से भी कोई लगाया हुआ है कि अगर ये मैंने सही ताबीर की होगी तो वो ठीक हो, मतलब वो मैंने अगर ये शैतान की तरफ से होगा तो ठीक है, शैतान की तरफ से होगा, अगर सही ताबीर की होगी तो वो इसका स्वाब मिलेगा, अगर मुझसे गलत हो गई है तो ये, वो खुद से जुमले बना रहा है, हालांकि इसमें कहीं नहीं लिखे हुए हैं। ये हम HD चढ़ाएंगे, फिर हम इनके पब्लिक से कहेंगे हम आप पे दावत तौबा और इस्लाह पेश कर रहे हैं, हम कोई तकफीर नहीं कर रहे, इल्मी किताबी बातें कर रहे हैं। ये अब लोग चाह रहे थे तो मैंने इसको रिकॉर्डिंग कर दिया और कोई जवाब नहीं लिखा। जो कुछ उसने पढ़ा वो झूठ पढ़ा, गलत पढ़ा। और मैं आपको एक बात बता दूं शाह जी, मैंने इसके ऊपर कई महीने सब्र किया है। मैंने इनके लोगों को ईमेल्स किए हैं कि तुम्हारा मुफ्ती जो कुछ पढ़ रहा है उसको कहो कि वो अपनी सही रिकॉर्डिंग कराए या मुझे हवाला दे, अदरवाइज फिर मैं जवाब दूंगा तो फिर वो शिकवा ना करे, क्योंकि हमारी तो कोशिश, वरना तो ये तो फौरन क्लिप चढ़ा देते हैं ना, हम सब्र करते हैं, ठीक है। मैंने पूरा सब्र किया, हवाले लिखे, कोई जवाब नहीं आया। जवाब ही आता है मुफ्ती साहब फलां जगह गए हैं, पूछेंगे करेंगे। उनको ये पता चल गया था कि मुफ्ती साहब से मिस हैंडल हुआ है मसला। अब भी हम उन पे दावत तौबा और इस्लाह पेश करते हैं और एंड पे उनसे कहते हैं कि आप किताब और सुन्नत के मनहज पे आए और एक बार कह दो, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ कर दे। तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी जिसमें आपको ये पूरा पता चल गया होगा कि ये वाक़या जो है ये गुस्ताखाना है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बिल आलमीन।